أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله المولانا العظيم. اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ واقعہ کی 4 نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. اذا رجت الارض رجا، کہ قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی زمین کو زلزلے سے کپکپائیں گے اور ساری زمین زلزلے سے کانپنے لگے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، ضابطہ ہے کہ اس نے دنیا میں انسان کو بھیجنے سے پہلے اس کے ساری ضروریات کی چیزوں کو مہیا فرمایا ہے، بلکہ اس کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ چیزیں اللہ نے عنایت فرمائی ہے. اس لیے دنیا میں آپ دیکھو گے کہ کبھی کوئی نئی چیز نظر آتی ہے اور وہ کھانے کی چیز ہوتی ہے، انسان دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس چیز کو دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا فرمائی ہیں، اور وہ ساری چیزیں زمین میں رکھی ہوئی ہیں. زمین ایک پوشیدہ خزانہ ہے. ابھی زمینوں نے اپنے خزانے نہیں اگلے ہیں. جتنی انسان کو ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، زمین نے پانی دیا. پیٹرول کی ضرورت ہے، زمین نے پیٹرول دیا. ڈیزل کی ضرورت ہے، زمین نے ڈیزل دیا. گیس کی ضرورت ہے، زمین نے گیس دیا. تو جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، اناج کی ضرورت ہے، پھل فروٹ کی ضرورت ہے، انسانوں کو دفن کرنے کی ضرورت ہے، اس نے اپنا دامن سب کھول کر رکھ دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بھی اپنے انسان کے لیے گواہ بنایا کہ تو بھی گواہ رہنا. بھئی ہم سب کا عقیدہ ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہوا ہے. تو پھر اللہ کو گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو گواہی کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا نا، تو اللہ انسان کو جانتا ہے کہ 1 نمبر کا جھوٹا ہے. جب قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے اس کو کھڑا کیا جائے گا تو اللہ پوچھیں گے یہ کام کیا تھا؟ کہا نہیں کیا تھا. جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے. اللہ فرمائیں کہ ہم گواہ لائے. تو ادھر ادھر دیکھے گا، کوئی نظر تو نہیں آ رہا ہے، تو کس کو اللہ گواہ لائے گا؟ اسے کیا پتہ ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس لیے اللہ نے ایک اپنا اصول بھی بنایا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ سوتا بھی نہیں. کیوں نہیں سوتا بھائی؟ آیت الکرسی تو اس امت کی خصوصیت ہے. پہلے امتوں کو اللہ نے یہ نہیں دی ہے نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے وہی سوال کیا تھا کہ اللہ تو کب سوتا ہے؟ تو سوتا بھی ہے کہ نہیں سوتا ہے؟
تو اللہ تو صاف فرماتے، جیسا آیت الکرسی میں فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ سوتا بھی نہیں ہے اور اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے. تو اللہ یہ فرما دیتے، لیکن کہا نہیں موسیٰ 3 دن 3 رات تک ساری عبادت معاف، 3 دن 3 رات کھڑے رہو، زمین پر بیٹھنے کی اجازت نہیں. کہا ٹھیک ہے. اب بشر ہیں، انسان ہے نا، ایک دن 1 رات بڑی مشکل سے نکالا، کہ اللہ اب نہیں ہو رہا، کہا بیٹھنے کی اجازت دے. کہا ٹھیک ہے بیٹھو، لیکن ٹیک لگانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی کر لی. جب اور 1 دن گزر گیا تو دوسری رات آ گئی تو نیند طاری ہو گئی، تو جھونکے آنے لگے. کہا موسیٰ ہوشیار، نیند نہیں، ہم نے کہا ہے بیٹھ جاؤ. پہلے کھڑے ہونے کا حکم تھا، آپ نے بیٹھنے کی اجازت مانگی، ہم نے بیٹھنے کی اجازت دی، لیکن شرط لگائی کہ ٹیک نہیں لگانا ہے، اور اونگ اور سونا بھی نہیں ہے، اور جھونکے بھی مارنا نہیں. اب جب 3 دن وہ رات بھی گزر گئی، جب تیسرا دن آیا نا تو نیند کا اتنا غلبہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر پائے. تو آسمان سے جبرائیل آئے اور ایک امانت دے دی کہ اللہ کی امانت ہے، یہ جنت کا تشت ہے، آپ کو ہاتھ میں رکھنا ہے اور اسی طرح لے کر بیٹھنا ہے. کہا ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں لے کر بیٹھے، جیسے جھونکا آیا آسمان سے، موسیٰ ہوشیار، تو ہوشیار ہو گئے. اب نیند کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ ایسا جھونکا آ گیا کہ وہ پیالہ زمین پر گر گیا اور اس کو ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کی نیند بھاگ گئی. اب اللہ کو کیا جواب دوں گا، جنت کی امانت تھی نا میرے پاس. تو فرمایا کہ موسیٰ، جبرائیل آ گئے اور کہا اللہ نے یہ عرض کیا ہے کہ موسیٰ، جس طرح آپ کے 1 سیکنڈ کے نیند نے اس پیالے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سو جائیں گے نا تو دونوں عالم کا نظام اسی طرح تہس نہس ہو کر رہ جائے گا. تو اللہ سوتا. اچھا، دوسری وجہ جو ہمارے صوفیہ حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ سوتا کیوں نہیں ہے، کیونکہ بندہ جھوٹا ہے. ہماری بات وہاں سے نکلی تھی کہ بندہ جھوٹا ہے. اللہ قیامت میں پوچھیں گے میرے بندے تو نے توبہ کیوں نہیں کی؟ اللہ کی تھی. کہا کب کی تھی؟ اچھا اللہ آپ جب آرام فرما رہے تھے نا تب کی تھی میں نے. یہ کہہ سکتا ہے؟ جھوٹا ہے نا، تو بہانہ ملے گا بولنے کے لیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ سوتا نہیں. تو اللہ کو زمین کو گواہ بنانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ یہ انسان زمین پر بسا ہے، زمین پر پیدا ہوا ہے، زمین پر کھا رہا ہے، زمین پر پی رہا ہے، زمین پر چل رہا ہے، زمین پر اپنے مکانات بنا رہا ہے، زمین پر اپنا کاروبار کر رہا ہے، اسی زمین سے اناج اگا رہا ہے، اور اسی زمین میں اس کو مرنا ہے، اور اسی زمین میں اس کو دفن ہونا ہے، اور دوبارہ اس کو اسی زمین سے اٹھنا ہے. تو اللہ نے ہر گھڑی اس زمین کے ذرے ذرے کو انسان کے لیے اللہ کا CID بنا کر رکھ دیا کہ یہ زمین کا ذرہ ذرہ تمہارے لیے کل قیامت میں گواہی دے گا. جیسا ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مسجد کا مؤذن جو اذان دیتا ہے نا، قیامت کے میدان میں جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے، درخت کا پتا پتا، تمہارے گھر کے دیوار کا ایک ایک کنکرا، زمین کا ذرہ ذرہ اس مؤذن کے حق میں گواہی دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین گواہی دے رہی ہے. بندہ جب سجدہ کرتا ہے اور وہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو حدیث میں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ زمین کا حصہ روتا ہے. جہاں وہ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھا تھا، جہاں وہ سجدہ کرتا تھا مسجد میں، کہ اللہ وہ بندہ کہاں چلا گیا، میرے اوپر سجدہ کرنے والا کہاں چلا گیا، بڑی عبادت کیا کرتا تھا، اس کا سجدہ مجھے پسند آتا تھا، اللہ وہ بندہ کہاں چلا گیا. آسمان کا وہ حصہ روتا ہے جہاں سے اس کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے تھے. تو اللہ نے زمین کو انسان کے لیے گواہ بنایا اور یہ کہا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، کل قیامت کے میدان میں یہ زمین سارے کے سارے خبریں اللہ کے سامنے پیش کرے گی کہ اللہ یہ بندہ تھا، فلموں کے لائن میں 3 گھنٹے کھڑا رہتا تھا، لیکن مسجد میں تراویح کے لیے 1 گھنٹہ کھڑا رہنا اس کے لیے مشکل تھا. میں گواہی دیتا ہوں میرے سینے پر یہ کھڑا تھا. زمین گواہی دے گی. اللہ اس کو مسجد میں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں تھی، چوراہے پر بیٹھتا تھا، میرے سینے پر بیٹھتا تھا، پوری رات میرے سینے پر بیٹھ کر دنگا فتنہ فساد اور کسی کی ماں بہنیں اس کے نظر سے بچ کر نہیں جاتی تھی. یہ میں گواہی دیتا ہوں، زمین گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارہا،
یہ زمین ایک کیمرہ ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ جیسے ہم لوگ شادی میں البم بناتے ہیں نا، مہندی کا الگ کپڑے کا الگ، کھانے کا الگ جی، اور جہیز کے سامان جو گدھے لیتے ہیں نا اس کا الگ، وہ سارا البم بنا کر ہم جو ہے پھر ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ تو یہ تمہاری زندگی کا نوجوانی سے لے کر مرتے دم تک کا یہ زمین کیمرہ ہے، ساری چیزیں کیچپ کر رہی ہے اور پورا البم بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، ایک تو اللہ نے زمین کو گواہ بنایا انسان کے لیے، اور کہا ہو سکتا ہے ایک کو جھٹلائے گا، زمین کو جھٹلا سکتا ہے نا، جھوٹا ہے کہ نہیں، اللہ زمین جھوٹ بول رہی ہے، اچھا یہ جھوٹ بول رہی ہے، کہا چل کوئی بات نہیں۔ دو فرشتے تیرے کندھے پر کھڑے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ کی یہاں بھی مہربانی دیکھیے کہ میرا اللہ اتنا کریم ہے نا کہ اس کی کریمی کو ہم نے آج تک سمجھا ہی نہیں ہے، اتنا غفور الرحیم ہے، ہم نے آج تک اس کے غفاریت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ سیدھے جانب کا فرشتہ امیر ہے اور بائیں جانب کا فرشتہ مامور ہے، لیکن آج جتنے مامور ہیں وہ سب امیر بنے ہوئے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ابھی ایک جماعت آئی تھی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اللہ کے راستے میں نکلے تو ہم کیا حرکتیں کر رہے ہیں، ہم کیا کام کر رہے ہیں، اس لیے کام کی برکتیں ہمارے زندگی سے ختم ہو رہی ہیں۔ اس کی کام کی اہمیت کو سمجھو، برکتوں کو سمجھو۔ وہ جماعت ابھی 3 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، وہاں کے مسجد کے ساتھیوں نے مجھے کارگزاری سنائی کہ وہ جماعت کے ساتھی رات میں بیٹھ کر مسجد میں برتھ ڈے منا رہے تھے، مسجد میں اور اللہ کے راستے میں اور رمضان کے مہینے میں اور عبادت کی رات میں۔ اس کا اثر کیا پڑے گا دوسروں پر؟ میرے دوستو، ہمارے اکابروں نے یہ کام اس لیے شروع نہیں کیا ہے، وہ تو پوری رات اللہ کے سامنے روتے تھے بیٹھ کر۔ ہم جب اپنا گھر، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، اپنا کاروبار چھوڑ کر جب اللہ کے راستے میں آئے نا، اس کی اہمیت کو سمجھو، ایک ایک منٹ کی اہمیت کو سمجھو۔ تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں آئے ہیں، بس اتنا کافی ہے آپ کو سمجھنے کے لیے، آپ کسی اور کے راستے میں نہیں گئے، اللہ کے راستے میں آئے۔ تو بہرحال یہ 2 فرشتے کندھوں پر کھڑے ہیں نا، تو اس کو امیر بنایا ہے، اس کو مامور بنایا ہے۔ تو امیر کیا کرتا ہے؟ رات میں سوتے ہوئے بندے نے وضو کر لیا اور کہا کہ میں تہجد پڑھوں گا، بس اتنی نیت کر لی، اس نے لکھ دیا کہ بندے نے تہجد پڑھ لی، ابھی پڑھی تو نہیں ہے نا، لکھ لیا۔ اچھا، یہ بائیں جانب کا فرشتہ، بندے نے خدا نخواستہ زنا کیا، بائیں جانب کے فرشتے نے کاغذ قلم ہاتھ میں لے لیا، یہ روکتا ہے، کہا رک جاؤ بھائی، اس نے کر لیا، کہا کر لیا، میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن رک جا، کہا کب تک؟ کہا 24 گھنٹے انتظار کر، کیونکہ یہ امیر ہے نا، اس کی مانے گا، 24 گھنٹے انتظار کر، اگر یہ توبہ نہیں کرے گا تب جا کر لکھنا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی بھی شان کریمی۔ اچھا، اس سے بڑھ کر اللہ کی شان کریمی کیا ہے کہ یہ سیدھے جانب والا فرشتہ فجر میں آیا، عصر میں چلا گیا، عصر میں دوسرا آیا، پھر عصر کے بعد دوسرے دن فجر میں یہ گیا، پھر تیسرا آیا، پھر تیسرے دن عصر میں چوتھا آیا، پھر وہ چلا گیا، پھر آیا۔ اب جو فرشتہ سیدھے جانب کا جا رہا ہے، اس کے مرتے دم تک وہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے، اور بائیں جانب کا فرشتہ ایک ہی ہے، گناہ لکھنے والا۔ قیامت کے میدان میں جب اللہ کے سامنے گواہی پیش ہوگی اور میزان عدل پر بندہ کھڑا ہوگا، اس کے گناہوں کا سارا ڈھیر ہوگا، ایک طرف نیکی کے فرشتے ہزاروں کی تعداد میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور گناہ کا فرشتہ ایک اکیلا کھڑا ہے ڈھیر لے کر، کہتا ہے کہ اللہ یہ گواہی ہے، میں نے لکھا ہے، اس میں آپ دیکھ لو، میں نے کہیں بھی زیادہ نہیں لکھا، اس نے ایک گناہ کیا، ایک ہی لکھا ہے، جبکہ نیکی کرنے والے نے ایک کیا تو 10 لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ وہاں بھی بہانہ بنائیں گے، بھائی تیری ایک کی سنو کیا یہ ہزاروں کی سنو، سمجھ رہے ہیں؟ تیری ایک کی سنو یا یہ ہزاروں کی سنو۔ یہ ہزاروں فرشتے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس نے فجر پڑھی ہے، عصر پڑھی ہے، ظہر پڑھی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں نا، تو ہزاروں کی تعداد میں فرشتے آ کر کھڑے ہیں، تو اللہ نے اس کو بھی گواہ بنایا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ جو کچھ کر رہا ہے وہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ انسان کے لیے اتنا کافی ہے کہ میرے کندھے پر فرشتہ کھڑا ہے، میں اس کے سامنے کیسے گناہ کر سکتا ہوں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے شہرک سے زیادہ قریب ہے، زمین میرے لیے گواہی بنی ہوئی ہے، میں کیسے گناہ کر سکتا ہوں اس زمین کے اوپر؟ اس کو بھی جھٹلا سکتا ہے کہ اللہ نہیں،
فرشتے تو تیرے ہیں نا، میرے تھوڑی تھے، تو اس کو بھی جھٹلا سکتا ہے؟ اللہ کہیں گے چل کوئی بات نہیں۔ اللہ نے اور تیسرا گواہ بنایا، فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ یہ تیرا نام اعمال ہے، جوانی سے لے کر اب تک کے ایک گناہ بھی ایسا نہیں جو نہ لکھا ہو، اور ایک نیکی بھی ایسی نہیں جو نہ لکھی ہو۔ گناہ تو نے کیا، توبہ کری تو گناہ مٹا دی، وہ لکھے بھی نہیں۔ جو گناہ کی نے توبہ نہیں کی وہ یا لکھا ہو، جو نمازیں نہیں پڑھی وہ لکھا ہے، اور جو نیکیاں کیے اس کو بھی جھٹلائے گا؟ کہا نہیں اللہ فرشتوں نے لکھا ہے، میں کیوں مانوں گا؟ اس کو بھی جھٹلائے گا؟ ہاں اس کو بھی جھٹلائے گا۔ اللہ نے کہا چل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ میرا اللہ کتنا پیارا ہے میرے دوستوں، کتنا کریم ہے میرا خدا۔ اللہ کہتا ہے چل کوئی بات نہیں، اب کھڑا ہو جا، ہم اب گواہ پیش کرتے ہیں۔ اب کیا کون سا گواہ آ گیا؟ ادھر کا اللہ فرمائیں گے اب اگر چوتھا گواہ ہم پیش کریں تو وہ ادھر ادھر دیکھے گا، سارا میدان خالی ہے کہ اب کس کو گواہ لائے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ نے دنیا میں چلنے والی چرچرانے والی زبان پر مہر لگا دی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہاتھ بولنے لگ گئے، اللہ ہم سے غلط دستخط لوگوں کے حق میں کیا ہے، کسی کے منہ پر تماچا مارا ہے، کسی کا پیسہ چھین لیا ہے، یہ ہم گواہی دے رہے ہیں ہمارے ذریعے سے کیا ہے۔ پاؤں کہنے لگے الہ العالمین، پوری رات بازاروں میں کھڑا رہتا تھا، اور 1 گھنٹہ تراویح میں کھڑا رہنا اس کے لیے مشکل تھا، فلموں کے لائن میں کھڑا رہتا تھا۔ ہم گواہی دیتے ہیں زنا کے لیے چلا تھا، چوری کرنے کے لیے چلا تھا، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے چلا تھا، ہم گواہی دے رہے ہیں، آنکھیں گواہی دے رہے ہیں کہ الہ العالمین چوراہے پر کھڑے کھڑے کسی کی ماں بہنوں کو ہمارے ذریعے سے دیکھا کرتا تھا، کان کرے الہ العالمین پوری رات مجھ سے گانے سنا کرتا تھا، اذانوں کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرا دی تھی، لیکن کبھی مسجد میں آنے کی توفیق نہ ہوئی۔ الیوم نختم علی افواہہم، سارا بدن پاؤں کے ناخن سے سر تک بولنے لگا، تو یہ دیکھ رہا ہے کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے بھائی؟ کہتا بھائی میں نے تو تمہاری لذت کے لیے کیا ہے۔ تو سارے اعضاء مل کر کیا کریں؟ قرآن گواہی دیتا ہے، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اس خدا نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جس خدا نے ساری زندگی ہمیں خاموش رکھا تھا، آج ہمارا حق ہے ہم بولیں گے۔ اس خدا نے بولنے کی طاقت دی ہے جس خدا نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، فرمایا اس خدا نے آج ہم بولیں گے، ہم نے ساری زندگی سہا، تو زنا کرنے کے لیے چلا، پاؤں کہیں گے ہم نے نہیں روکا، ہم چلے، ہمیں پتا تھا کہ تو جا رہا ہے، ہاتھ کہیں گے تو کسی کا مال غصب کرنے جا رہا تھا، چوری کرنے جا رہا تھا، غلط دستخط کرنے جا رہا تھا، ہمیں پتا تھا، لیکن ہم نے کی، ہم نے تیرے تابعداری کی ہے، ساری زندگی تابعداری کی، اب ہمارا حق بنتا ہے ہم تیرے خلاف اللہ کے سامنے مقدمہ دائر کریں گے۔ اب کہاں جائے گا؟ اب کہیں بھاگ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا یہ چار گواہ تیرے سامنے کھڑے ہیں۔ اذا رجت الارض رجا، یہ زمین گواہی دے گی، جو زمین زلزلے سے کپ آئے گی، یہ مردوں کو اٹھا کر پھینک دے گی، اپنے امانتوں کو نکال کر پھینک دے گی، اللہ کے حوالے کر دے گی کہ اللہ یہ تیری امانت ہے، 100 سال سے میں لے کر، ہزاروں سال سے میں لے کر سوئی تھی، یہ اٹھائی تیری امانت ہے، لے لے۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، اس زمین کو اللہ نے تیرے لیے بچھونا بنا دیا، اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو تیرے لیے چھت بنایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر چاند سورج اور ستارے لگا کر تیرے لیے قمقمے لگا دیے، تیرے لیے روشنی اور تارے بنا دیے، یہ ساری چیزیں تو تیرے لیے کی تھی اور تیرے لیے گواہ بنائی۔ اچھا اللہ کتنا کریم ہے۔ حدیث میں بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائیں کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے گئے، سارے جہنمی جہنم میں چلے گئے، تو ایک بندہ کھڑا ہوگا، اللہ فرمائیں گے کہ ایک گواہ لے آ یا ایک نیکی لے آ کہ تو نے زندگی میں کوئی ایک نیکی بھی کی ہے، تیرے نامہ اعمال میں تو کچھ لکھا نہیں، لیکن اگر کی ہے کوئی گواہی دے گا تو میں تیری جنت کا فیصلہ کر دوں گا۔ اللہ میں غریب تھا، کون گواہی دے گا میری؟
دنیا میں تو مالداروں کے لیے جھوٹے بھی گواہی دیتے ہیں سب، اور غریبوں کو پھنسواتے ہیں بیچارے. تو میری کون گواہی دے گا؟ میں تو غریب انسان تھا. حدیث میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، یہ آنکھ کے پلک کا بال، دھیان سے سن لیجئے، آنکھ کے پلک کا بال اللہ کے سامنے یہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ ایک دن اس پر مصیبت آئی تھی، سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، اولاد پرواز کر گئی تھی، خاندان والے الگ ہو گئے تھے، اس کو الگ کر دیا تھا، مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. اس دن اس نے رو کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا، اللہ تو کہاں ہے؟ اور میرے اوپر سے اس کا آنسو ٹپکا تھا. جب وہ آنسو ٹپکا تھا نا تو اس کی زبان سے اللہ نکلا تھا. اس نے ایک بار تو اللہ کہا ہے زندگی میں گواہی دیتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ آنکھ کے پلک کا بال کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے ایک بار بھلے مصیبت میں کہا ہے لیکن تجھے اللہ کہا ہے. میرا اللہ کتنا کریم ہے، اس آنکھ کے پلک کی بال کی گواہی کو منظور فرما کر اللہ جنت عطا فرمائے. اللہ، میرا خدا تو اتنا کریم ہے میرے دوست. ہم نے کہاں سمجھا ہے خدا کی کریمی کو؟ آج تک نہیں سمجھا ہے. تو بھائی اللہ نے ہمارے پیچھے پوری سیکورٹی لگا دی ہے، سمجھ رہے نا، پوری فورس لگائی ہوئی ہے. اس لیے لگائی، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیز سمجھ لینا، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بندے کی راحت کے لیے کہ بندہ سمجھ جائے اور بندہ میرا بن کر رہ جائے، بس اللہ کی یہ مرضی ہے. اللہ پاک ہمیں سارے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر ہمیں اللہ پاک صحیح اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بھائی جو ایک میں